ماہ رمضان کا روزہ، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ رمضان شروع ہو تو ہر بالغ و عاقل مسلمان یہ سمجھتے ہوئے روزہ رکھے کہ اللہ تعالی نے اس ماہ کا روزہ ہم پر فرض کیا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ روزے کی فرضیت کو بتاتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ سکو۔ چند مقرر دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دن میں اتنی ہی تعداد پوری کر لو، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت بمشکل رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دیں، اور جو اپنی مرضی سے زیادہ بھلائی کریں وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ دوسری جگہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، سو جو کوئی پائے تم میں سے ایک مہینے کو تو ضرور روزہ رکھیں اس کے، اور جو کوئی بیمار یا مسافر ہو تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے۔ عبادتوں میں سب سے زیادہ اثر انسانوں کے جسم، روح اور اخلاق پر بیک وقت روزہ کا پڑتا ہے۔ یہ انسان کو کئی طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ اگر روزہ میں آداب و ارکان کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی اصلاح کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہی بات موجودہ سائنسی تحقیقات میں اب کہی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسی سعادت اور خوش بختی نصیب ہوتی ہے جس سے سارے غم اور خوف و ہراس مٹ جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور نیک عمل کرے اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم۔ غرض کے روزہ اخلاق کو سنوارنے اور اچھے کاموں پر آمادہ کرنے میں اہم کردار نبھاتا ہے۔ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے کا نام ہے، اور یہ خواہشات اگر حد سے بڑھ جائیں تو یہ انسان کو رسوائی اور ذلت کے گڑھے میں گرانے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے برخلاف روزہ انسان کو عفت و پاکیزگی کا عادی بناتا ہے اور اسے نفس کے وسوسوں اور شہوت انگیزیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایسا بالغ مرد و عورت جو رمضان کے مہینہ پائے اس کے اوپر رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ جو لوگ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود روزہ نہ رکھیں وہ حقیقت میں بڑے بدقسمت ہیں۔ قیامت کے دن روزہ چھوڑنے کا گناہ عذاب کی شکل میں آئے گا، اس لیے رمضان کا روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ البتہ جو شخص اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا ایسا بوڑھا کمزور شخص ہو جس کی صحت روزے کو برداشت نہ کرتی ہو، یا کوئی مسافر ہو، یا کوئی ایسی خاتون ہو جو ایام حیض و نفاس میں ہو، ان کے لیے اجازت ہے کہ اس حالت میں روزہ نہ رکھ کر رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ روزے کا وقت شرعی طور پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، لہذا جو کوئی ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اور اپنے آپ کو کھانے پینے اور مباشرت سے بچائے گا اور دیگر گناہوں سے بھی بچے گا تو اللہ رب العزت اس کے روزے کو نہ صرف قبول کرے گا بلکہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے ایمان اور خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے،
مگر ایمان و احتساب کا روزہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے رکھے اور اپنے آپ کو غیر اخلاقی کاموں سے بچائے، لڑائی جھگڑا، غیبت، جھوٹ اور فتنہ و فساد سے بچے، کیونکہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ بری باتوں اور برے کاموں سے بچ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اس لیے روزے داروں کو چاہیے کہ وہ روزے کے مقصد پر نگاہ رکھیں اور غلط کاموں یا کسی طرح کے گناہ کے ذریعے اپنے روزے کو خراب نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے نام پر صرف بھوک پیاس ملتی ہے، اور بہت سے رات کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قیام لیل کے نام پر رات کا جاگنا ہی ملتا ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، روزے دار کو چاہیے کہ وہ گناہوں کا کام نہ کرے، نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو وہ اس سے 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ روزے دار نے اللہ کی خاطر کھانے پینے اور شہود کو ترک کر دیا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہر عبادت کی اپنی ایک شان اور لذت ہے۔ روزے کی شان سب سے جداگانہ ہے۔ ہر عبادت ظاہری عمل پر مبنی ہے، لیکن روزہ داخلی عبادت ہے۔ اگر کوئی چھپ چھپا کر کھا پی لے تو اسے اللہ جل شانہ کے سوا کون دیکھ سکتا ہے؟ مگر بندہ اللہ کی اطاعت اور خوشنودی کے لیے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، اس لیے کہ اس کا اجر تمام عبادتوں سے زیادہ ملتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کی رضا کے حصول اور دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے روزہ ہر دور کی شریعت میں فرض کیا گیا تھا، اور ہر امت کو روزہ رکھنے کا حکم تھا، البتہ روزے کی صورت اور مدت الگ الگ تھی۔ اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ پر رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس کا روزہ ضرور رکھے۔ رمضان کی عظمت و برکت کا کیا پوچھنا کہ اس میں ہر طرح کی نیکیاں پروان چڑھتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ روزہ کی 2 اہم سنتیں ہیں، ایک سحری اور دوسری افطار۔ سحری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اگر سحری کھانے کی خواہش نہ ہو پھر بھی 1-2 خرما یا 1 گلاس دودھ یا پانی پی لے تاکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ رہے۔ سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے ہے، اس لیے وقت سے پہلے سحری کھانے کو مکمل کر لینا چاہیے۔ دوسری سنت افطار ہے۔ افطار کا وقت غروب آفتاب ہے، اس لیے غروب کے بعد افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے تو وہ فائدے میں رہیں گے، کیونکہ یہود افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے بھی ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری عشرے میں
خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ ماہ مبارک آ چکا ہے، اس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ جو اس رات میں محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس کی بھلائیوں سے بد نصیب ہی محروم رہ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزار کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنی اہل خانہ کو جگاتے۔ اسی آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت اعتکاف کا اہتمام ہے۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرماتے اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں۔ محلہ اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں اعتکاف سنت موقتہ کفایہ ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے اور عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ گھر ہے۔ اس اعتکاف کی سنت ادا کرنے کے لیے روزے دار ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی روزہ نہ رکھے مگر اعتکاف کرے۔ معتکف کو اعتکاف کی حالت میں صرف کھانا پینا جائز ہے، بیوی سے مباشرت صحیح نہیں ہے، اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح معتکف کو بلا ضرورت طبعی اور شرعی کے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کے منافی ہے۔ بہرحال رمضان کے روزے کو اللہ کی رضا کے لیے رکھنا اور اس کا پورا اہتمام کرنا، دن میں روزے کے ساتھ ذکر و تسبیح اور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رات میں تراویح کی نمازوں کے ساتھ تہجد کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان المبارک میں جبکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی اور سخاوت اور نفع و رسانی میں باد رحمت سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور وجوبی صدقات تو ادا کرنا انسان کے ذمے ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ نفلی صدقات کا اہتمام بھی کیا جائے۔ کسی نادار روزے دار کا روزے افطار کرانا، کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھنا وغیرہ ایسی نیکیاں ہیں کہ انسان ان کو اس ماہ مقدس میں ضرور ادا کرے۔ رمضان کے علاوہ سال کے باقی مہینوں میں نفلی روزے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی رضا کا بڑا ذریعہ ہے، اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے اور دنیا کی محبت اور شیطانی جال سے بچنا نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہر مہینے میں چند دن روزہ رکھتے تھے، خاص طور پر قمری مہینے کے 13، 14 یا 14، 15 کو روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی احادیث میں وارد ہوئی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون ماہ رمضان کا روزہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔